إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ مال اور یہ اولاد، یہ دونوں دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، تمہارے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اچھی امید اور توقع کے اعتبار سے بھی نیکیاں یہ بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مال کو، اولاد کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے بزنس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، قرآن ان کو یہ پیغام دیتا ہے، زندگی کی اصل نعمت، زندگی کا اصل سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور نیک اعمال، اس کے مقابلے میں نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ اولاد کی کوئی حیثیت ہے، کوئی اہمیت ہے۔ زندگی میں جس کی جستجو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، زندگی میں جس کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جس کے لیے تن من دھن کی قربانی کرنا ہے، وہ نیک اعمال ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اسی کو قرآن سورہ کہف میں باقیات صالحات سے تعبیر کرتا ہے، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ بزنس ختم ہونے والا ہے، یہ اولاد ختم ہونے والی ہے، یہ مال و دولت ختم ہونے والی ہے، یہ جنگلات، یہ جائیداد، یہ سارے سرمائے دنیا کے، یہ سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی سب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی رہنے والی کیا ہے؟ کام آنے والی کیا ہے؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ محترم حضرات،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہم نے ختم کر دیا، دوسرا عشرے کا بھی آج آخری دن ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہم آج مغرب سے تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تیسرا عشرہ آتا، آخری عشرہ آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عمل کے میدان میں اور آگے بڑھ جاتے۔ حدیث میں ہے شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ احیا لیلہ، آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف جاگتے بلکہ گھر والوں کو جگاتے، ان کی بھی فکر کرتے۔ آخرت کی تیاری کر لو، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جاگنا ہے، جاگ لو، جاگنا ہو جاگ لے۔ افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ حضرات، رمضان پیغام عمل دینے کے لیے آیا ہے، عمل کا میسیج دینے کے لیے رمضان ہمارے پاس آیا ہے۔ یہی وجہ ہے رمضان میں بے شمار نیکیوں کو اللہ نے جمع کر دیا، رمضان میں بہت ساری عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ پنجگانہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں مناجات کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کے ساتھ ہمدردی کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، فطرہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عبادتوں کو اکٹھا کر دیا اور جمع کر دیا، یہ بتانے کے لیے یہ عمل کا مہینہ ہے۔ اور خاص کر آخری عشرہ آتا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے کی جستجو کرتے ہیں، یہ سب عبادتیں ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ عمل صالح کے بغیر، زندگی میں نیک اعمال کے بغیر وہ زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی دوڑ میں مومن کی زندگی کا تصور کیا ہے؟ مومن کی زندگی، اس کا تصور ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کے بغیر مومن کی زندگی نہیں، نیک اعمال کے بغیر زندگی بے معنی ہے، نیک اعمال کے بغیر دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، 50 سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں انتظار کر رہی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور آخری آیت قرآن میں عمل صالح کا جس میں ذکر ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے کون ہیں، نقصان سے بچنے والے کون ہیں، گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ بتایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان اور عمل صالح ہی انسان کو گھاٹے سے بچائے گا اور نقصان سے بچائے گا۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں نیک اعمال میں رکھ دی گئی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی نیک اعمال میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامرانی نیک اعمال میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں آپ نجات چاہتے ہیں تو نیک اعمال میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا،
مرد ہو کہ عورت نیک اعمال کرے، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں، دنیا کی زندگی ہم ان کی دنیا کی زندگی کو اچھی بنائیں گے، دنیا کی زندگی میں ان کو راحت دیں گے، دنیا کی زندگی میں ان کو سکون دیں گے، دنیا کی زندگی میں ان کو اطمینان دیں گے، دنیا کی زندگی میں ہم ان کو عزت دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں تو اچھی زندگی ملے گی ہی، لیکن آخرت میں بھی ان کے حسن عمل کا بدلہ بہترین اجر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ تو لہٰذا حضرات، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ کب؟ جب آپ نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا تقرب کسی بندے کو مل جائے، اللہ کی محبت کسی بندے کو مل جائے، اس بندے کی معراج ہے۔ دنیا میں جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، وہ اس زندگی میں اس کے لیے یہی معراج ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے، اللہ اس سے قریب ہے۔ اللہ سے تقرب کب ملے گا؟ اللہ سے ہم قریب کب ہو جائیں گے؟ اللہ کی محبت کے حقدار کب بنیں گے؟ اس وقت بنیں گے جب ہم نیک اعمال میں آگے بڑھے، فرائض و نوافل میں آگے بڑھے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے متقی بندے سے، نیک بندے سے دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا۔ یعنی فرض نمازوں سے بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، فرض روزوں سے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ سے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، فرض حج سے بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اتنا کسی عمل سے قریب نہیں ہوتا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر فرمایا بندہ نفل نمازوں کے ذریعے سے برابر اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا رہتا ہے۔ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي أَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کی مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ کان بننے کا مطلب یہی ہے، وہ کان وہی بات سنتا ہے جو بات سننا اللہ کو پسند ہے، وہ آنکھ وہی چیز دیکھتی ہے جس کو دیکھنا اللہ کو پسند ہے، وہ ہاتھ اسی کی طرف آگے بڑھتا ہے جس کو چھونا اللہ کو پسند ہے، وہ پیر اسی منزل کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے جس منزل کی طرف آگے بڑھنا اللہ کو راضی برضا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو بندہ فرائض میں اور نوافل میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہنے لگے، اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل عمل میں لگتا ہے۔ کسی انسان کا دل عمل میں لگتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے قدم عمل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دل میں عمل کا شوق پیدا ہو رہا ہے، دل میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے،
دل کے اندر نیکی کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اللہ اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا یوفقہ لعمل قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ موت سے پہلے وہ بندہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو، اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے دیا ہے اچھے اعمال کرنے کی۔ اس کی وفات کا دن، اس کا موت کا دن، ایسا عمل کرتا ہے، بہترین عمل کر کے وہ مر جاتا ہے۔ جس ہفتہ وہ مرتا ہے، جس مہینہ وہ مرتا ہے، جس سال اس کی وفات ہوتی ہے، وہ ایسا عمل کر کے مرتا ہے کہ وہ عمل اسے آخرت کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے، یعنی اسے بہترین عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس عمل کرنے کے بعد وہ نجات پا لیتا ہے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، عمل صالح اگرچہ کہ ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، نیکی کے کام ہم جنت کے لیے اور آخرت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک انعام، نیک اعمال کا ایک انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کیسے دیتا ہے؟ اس کے مخلوق کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ مخلوق کے دل میں اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو بندہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہر آدمی اسے چاہتا ہے، ہر آدمی اسے ہٹکتا ہے، ہر آدمی اس سے بات کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے، ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ عمل کے میدان میں آگے بڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ۔ جبرائیل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل زمین پر فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے، ندا لگایا جاتا ہے، جبرائیل لگاتے ہیں اے آسمان والو، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ زمین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے اے زمین والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر زمین والے بھی، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ زمین و آسمان کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آسمان والے بھی اسے چاہتے ہیں، زمین والے بھی اسے چاہتے ہیں، فرشتوں کے سردار بھی اسے چاہتے ہیں، کائنات کا پروردگار بھی اس بندے کو محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرات، عمل کرنے سے آخرت کے انعامات تو ملیں گے ہی، دنیا میں بھی لوگوں کی محبت اس بندے کو نصیب ہوں گی جو بندہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ جنت کی دوڑ میں جو ہم جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، جنت کی دوڑ میں آگے بڑھانے والی چیز بھی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ،
اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو رب العالمین کی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، متقیوں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو پروردگار کی طرف، دوڑو اللہ رب العالمین کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جنت کی طرف اس دوڑ میں ہم کو آگے بڑھانے والا نیک عمل ہے۔ اگر سستی کریں گے، اگر بد عمل بن جائیں گے، اگر بے عمل بن جائیں گے تو پھر جنت کی اس دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ بھلے سے دنیا میں آپ کتنے نامور صحیح، دنیا میں آپ بڑے خاندان والے ہوں گے، دنیا میں عظیم خاندان والے، عظیم باپ کے عظیم فرزند ہوں گے، لیکن یہ سب آخرت میں آپ کو کام نہیں آئیں گی۔ دنیا میں آپ منصب دار ہوں گے، عزت دار ہوں گے، عہدے دار ہوں گے، بڑا نام ہوگا تمہارا، بڑا چرچا ہوگا تمہارا دنیا کے اندر، لیکن جنت کی دوڑ میں یہ سب آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل جنت کی دوڑ میں اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ جنت کی دوڑ میں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، لاڈلی بیٹی فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اتنے عظیم باپ کی عظیم بیٹی، باپ کام نہیں آئیں گے، خاندان کام نہیں آئے گا، پھر کام کیا آئے گا؟ ہمارا عمل ہم کو نجات دلائے گا، ہمارا عمل ہی ہم کو کام آئے گا۔ یہ غریب سے غریب مسلمان عمل کر کے امیر سے امیر مسلمان سے جنت کی دوڑ میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، عمل صالح ہمارا بہت ہی وفادار ساتھی ہے۔ عمل صالح ہمارا انتہائی وفادار ساتھی ہے۔ جس دن قبر میں سب تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، جس دن قبر میں سب اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، عمل صالح ہمارا وفادار ساتھی بن کے قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ سب منو مٹی اوپر ڈال کے گزر جائیں گے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ تجارت، کاروبار، جائیداد، جنگلات، بیوی، بچے، رشتہ دار، یہ سب کام نہیں آئیں گے۔ شاعر نے کہا زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا، پھر کیا لے کر جائے گا؟ عمل کو ساتھ لے کر جائے گا، ساتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، انسان مر جاتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں، تین چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں، اہلہ و مالہ و اہلہ، اس کے گھر والے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہے، بھائی بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں، وہ قبر تک آئیں گے اور مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ اس کا مال جو ہے سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی مال سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر وَعَمَلُهُ، اور عمل، یہ دونوں واپس ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے عمل، وَبَقِيَ عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جائے گا۔ اندازہ لگائیے، جو ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ وفاداری کرے جس وقت سب بے وفائی کر کے چلے جائیں گے، جو ساتھی آپ کے ساتھ مشکل گھڑی میں کام آئے، اس ساتھی کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے اتنا کسی سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیوی بچے
آپ کو قبر میں وفاداری نہیں کریں گے، یہ جنگلات، یہ جائیداد، یہ سونا چاندی، یہ بزنس آپ کا قبر میں آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا، تو سچی محبت اس سے ہونی چاہیے جو آپ کو قبر میں بھی وفاداری کرے۔ سچا تعلق، گہرا تعلق اس سے ہونا چاہیے جو آپ کو قبر میں وفاداری کرے۔ جگری دوستی اور سچی دوستی، سچی محبت اس کے ساتھ کرو جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا۔ لہٰذا حضرات، عمل سے دوستی کر لو، عمل کو اپنا ساتھی بنا لو، اب عمل کو اپنا فرینڈ بنا لو۔ یہ عمل ہی آپ کو قبرستان میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، قبر میں عمل صالح جو ہے ہمارا دفاع کرے گا، ہمارا ڈیفنس کرے گا۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں قبر میں چاروں طرف سے اس کی حفاظت بن جاتی ہے، حفاظتی دیوار بن جاتی ہے۔ اس کی نماز اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا روزہ اس کے دائیں جانب رائٹ سائڈ کھڑے ہو جاتا ہے، اس کا زکوٰۃ اس کا لیفٹ سائڈ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا صدقہ و خیرات اس کے پینتی کھڑا ہو جاتا ہے، پیروں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عذاب قبر میں آتا ہے، چاہے سانپ کی شکل میں آئے، بچھو کی شکل میں آئے، اژدہے کی شکل میں آئے، انگار کی شکل میں آئے، جب عذاب قبر میں سر کی طرف سے آتا ہے، نماز کہتا ہے تجھے ادھر راستہ نہیں ہے، یہ بڑا نمازی بندہ ہے۔ جب عذاب اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتا ہے، روزہ کہتا ہے یہ روزہ دار بندہ ہے، روزے رکھا کرتا تھا، تجھے ادھر سے راستہ نہیں ہے۔ جب عذاب اس کے دامیں ہاتھ کی طرف سے لیفٹ سائڈ سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتا ہے تجھے ادھر سے راستہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا بندہ تھا۔ جب عذاب اس کے پیروں کی جانب سے آتا ہے، صدقہ خیرات کہتا ہے تو ادھر سے آ نہیں سکتا، یہ بندہ غریب نواز تھا، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو خوب نوازنے والا بندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عذاب دونوں ہاتھوں کی طرف سے آئے گا، جب عذاب دونوں ہاتھوں کی طرف سے آئے گا تو صدقہ و خیرات کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا تھا، لہٰذا تجھے اس کی طرف آنے کا موقع نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرات، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، لہٰذا مرنے سے پہلے اپنی سیکورٹی کا انتظام کر کے جاؤ، مرنے سے پہلے اپنی حفاظت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس کون کریں گے، ان کو تیار کر کے ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو مرنے سے پہلے قبر میں اپنی حفاظت کی نگرانی کر کے دنیا سے واپس جاتا ہے۔ جو لوگ بے عمل ہیں، بے ایمان ہیں، ان کو خبردار ہونا چاہیے، یہ زندگی فرصت عمل ہے۔ جتنی بھی زندگی مقدر کی مجھے اور آپ کو ملی ہے، مختصر زندگی ہے۔ یہ مختصر زندگی عمل کا ایک موقع ہے، زندگی بھر اللہ سے قریب ہو جاؤ، عمل کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ، عمل کرنے میں ٹال مٹول مت کرو۔ آئندہ سال سے عمل کر لوں گا، آئندہ سال سے نیکی کر لوں گا، آئندہ سال سے نمازی بن جاؤں گا، آئندہ سال سے روزے رکھ لوں گا۔ اجی آئندہ سال کیا ہے، آئندہ کل کیا ہے، یہ ایک پل کی بھی خبر نہیں کسی انسان کو۔ زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ، چھوڑ دے ایک آن میں، رات سویا گھر میں انسان، صبح قبرستان میں۔ لہٰذا ہم کو عمل کرتے ہوئے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ ملک الموت کبھی بھی بول کر نہیں آتا، وہ اچانک انسان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو عمل کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کا حال بیان کرتا ہے جو لوگ
دنیا کی زندگی کو صرف کھانے میں گزار دیتے ہیں، پینے میں گزار دیتے ہیں، سونے میں گزار دیتے ہیں، کھیل کود تماشے میں گزار دیتے ہیں، دنیا میں گھوم پھرنے میں پوری زندگی ایسے ہی ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم ان کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب ان کی موت کا وقت ہوگا، ملک الموت کو جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ملک الموت کو وہ دیکھیں گے اللہ سے التجا کریں گے، اللہ تھوڑا اور مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ چھوڑی ہوئی زندگی میں میں ویسے کام کروں گا، اب تک میں نے جیسے کام کیا ان کو چھوڑ کر اچھے کام کر کے آؤں گا، تھوڑا موقع دے دے، دنیا میں کچھ دیر کے لیے ہم کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، موقع نہیں ملے گا، اللہ بولے گا کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت کسی کا آ جاتا ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ موت کو دیکھنے کے بعد انسان کی حسرتیں رہ جائیں گی، لیکن جب انسان کو آخرت میں لے کر جائیں گے، آخرت میں کیا کرے گا انسان؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جہنمی تکلیف سے چلا کر پکار کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ایک مرتبہ ہم کو نارے جہنم سے باہر نکال کے دنیا میں ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، کیونکہ اب تک جیسا عمل کیے اس کو چھوڑ کے الگ سے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا؟ بدلنا چاہو تو یہ عمر تمہارے لیے کافی تھی، سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اتنی عمر آپ کے لیے کافی تھی۔ وجاءکم النذیر، اور بتانے والے ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے مگر تم بدلے نہیں۔ حدیث میں ہے اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 60 سال کی عمر دے دیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں، اب اللہ کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت اس کے لیے باقی نہیں، کیونکہ 60 سال کی عمر مل گئی تجھے، اب بدلنے کے لیے تجھے اتنی عمر کافی تھی۔ تو لہٰذا حضرات اللہ کے پاس ہم ترسیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کوئی کام نہیں چلے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں گناہوں کو یاد کر کے رو لو، دنیا میں گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رو لیا کرو، اس لیے عملی میدان میں ابھی آگے بڑھ جاؤ۔ یہی پیغام دینے کے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے۔ رمضان کا مہینے کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، سدھر جائیں، اور اس ٹریننگ کو باقی 11 مہینوں میں باقی رکھیں۔ پھر بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سب بشر ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لینا چاہیے، فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ ایسے بھی بندے ہیں دنیا کے اندر جن کو اپنے گنہگار ہونے کا بڑا اعتراف ہے، جو مانتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں۔ خلطوا عملا صالحا، وہ نیک اعمال بھی کیے اور برے اعمال بھی کیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ پیارے نبی اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتے مجھے لے کر گئے۔ ایک نیا شہر ہے، بڑا سٹی ہے، اور وہ سٹی کیسا ہے؟ سونے چاندی سے وہ بنایا گیا ہے۔ وہ شہر، وہ نگر کیسے ہے؟ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ اور مجھ سے کہا گیا اے محمد یہ جنت عدن ہے،
اس جنت کا نام ہے جنت عدن۔ پھر تھوڑا مجھے اور آگے لے کر گئے تو میں نے وہاں عجیب قسم کے لوگوں کو دیکھا۔ ان کا آدھا جسم بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، باقی آدھا جسم ڈراؤنی ہے، بھیانک ہے۔ فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا یہ پانی ہے، جا کے اس میں غوطہ لگا کے آؤ۔ وہ لوگ اس نہر میں گئے، نہر میں ڈبکی مار کے غوطہ لگا کے باہر نکلے تو پیارے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کا پورا جسم خوبصورت بن گیا، بہترین حسین جمیل بن گئے وہ لوگ۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے، دونوں طرح کے اعمال کیے، خلطوا عملا صالحا، دونوں طرح کے اعمال انہوں نے کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر رحم کر کے ان کے باقی گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو جنتی بنا دیا۔ تو لہٰذا حضرات، تو یہ مرتبہ کس کو ملنے والا ہے؟ یہ بخشش کس کو ملے گی؟ جن کے اندر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ہو، گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر عاجز بن کے، چھوٹے بن کے اللہ کے سامنے مانے کہ اللہ میں بڑا گنہگار، مجھے بخش دے۔ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ یہ توفیق ملنے والی ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی زندگی گزارنا ہے، اپنے گناہگار ہونے کو اعتراف کرتے ہوئے عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے رمضان کو خوب نیک بن گئے، پھر شوال آیا تو پھر گنہگار بن گئے، اچھی بات نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو عمل صالح میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے ایک اعلان پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اعلان یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ مسجد یہ ایسی مسجد ہے جس میں 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے، آپ لوگوں کے چندوں سے اور آپ لوگوں کے عطیات سے یہ مسجد چلتی ہے۔ ویسے بھی رمضان میں آپ جانتے ہیں بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ مسجد کا تعمیری کام ہوا جس کی وجہ سے بہت سارا پیسہ بھی مسجد کو لگا ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے اپنا قیمتی تحفہ، اپنی قیمتی رقم کو اللہ کو دے، اللہ کے اس گھر کو دیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کا جو بھی چندہ لکھتے ہیں، گنجی کا چندہ ہے، مختلف اخراجات ہوتے ہیں، دیتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا کے اندر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو سود اور وڈی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، آنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ روڈ کے ایکسیڈنٹس اور حادثوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی اور عزت والی زندگی عطا فرما، جب موت آئے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب